للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلیں فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ. فاعل یعنی عمل کرنے والا، کام کرنے والا، خیر یعنی اچھائی، نیکی، بھلائی، کسی چیز کا بہتر ہونا. ٹھیک، خیر یعنی اچھائی بھلائی، شر یعنی برائی. خیر اور شر یہ دونوں متضاد ہیں، سمجھے؟ چلیں فاعل الخیر خیر من، کہہ رہے ہیں کہ اچھائی کرنے والا، نیکی کرنے والا اصل نیکی سے بہتر ہوتا ہے. اچھائی کرنے والا اچھائی سے بہتر ہوتا ہے، نیکی کرنے والا نیکی سے بہتر ہوتا ہے، اور برائی کرنے والا برائی سے بدتر ہوتا ہے. ٹھیک، کیا حقیقت میں ایسا ہے مولانا؟ واقعاً حقیقت میں ایسا ہے کہ اچھائی کرنے والا اچھائی سے بھی بہتر ہو جائے، برائی کرنے والا برائی سے بھی بہتر ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اچھائی کرنے والا اچھائی سے بھی بہتر ہو جائے اور برائی کرنے والا برائی سے بھی بدتر ہو جائے؟ دیکھیں، خیر ہو یا شر ہو، یہ دونوں اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں خیر ہیں، بہت ساری چیزیں شر ہیں. ان دونوں کا وجود ہے. ٹھیک ہے، دونوں پائے جاتے ہیں. اچھائی بھی پائی جاتی ہے دنیا میں، برائی بھی پائی جاتی ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر اپنا ایک وجود رکھتی ہے. اب یہ انسان ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے. کبھی خیر کی طرف مائل ہوتا ہے تو خیر انجام دے دیتا ہے، شر کی طرف مائل ہوتا ہے تو شر کو انجام دے دیتا ہے. لیکن کیا خیر کو انجام دینے سے خیر سے اچھا ہو جائے گا انسان؟ شر کو انجام دینے سے شر سے برا ہو جائے گا؟ بالکل. اس لیے خیر اور شر ہے ہی فاعل کے لیے. پہلا فاعل کو آپ الگ کر لیں خیر اور شر سے تو اس کے وجود کا کیا فائدہ؟ بھلائی ہو، کوئی بھلائی کرنے والا نہ ہو تو بھلائی کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں. بالکل ایسے ہی بھائی، نماز واجب ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے نا؟ ہے کس کے لیے نماز؟ نماز کس کے لیے؟ سخاوت کس کے لیے ہے؟ عدالت کس کے لیے ہے؟ عدل کس کے لیے ہے؟ تمام اچھائیاں، تمام نیکیاں مثال کے طور پر ہوں، لیکن کوئی ان کو انجام دینے والا نہ ہو تو ان اچھائیوں سے کیا ملنے والا ہے انسان کو؟ اصل خیر ہو چاہے شر، برائیاں ہوں، لیکن اگر کوئی ان کا انجام دینے والا نہ ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا انسانیت کا، کوئی ضرر ہوگا انسانیت کا نہ. شر ہوتی، شر کا انجام دینے والا نہ ہوتا تو سماج کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یعنی وجود شر سے نقصان نہیں ہے، وجود خیر سے انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فقط وجود شر سے انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے. فائدہ جو ہوتا ہے اس کے فاعل سے، نقصان ہوتا ہے فاعل شر سے. تو پھر کون ہوگا بڑا؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ بڑا کون ہوا بھائی؟ خیر ہوا یا فاعل خیر؟ فاعل خیر ہوا نا، کیونکہ اب
اس کا ثمر ظاہر ہو رہا ہے. میں ایسے ہی ہے، پیڑ ہو، پیڑ پہ پھل نہ ہو تو پیڑ کا کیا فائدہ؟ سایہ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے. مثال کے طور پہ صرف پیڑ کا وجود ہو لیکن اس وجود کا کوئی اثر نہ ہو، تو ایسا وجود جس کا کوئی اثر ہی نہیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تو پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر ہے نا. لیکن اگر اس کا ایک اثر ہے اور وہ اثر ظاہر ہو رہا ہے کسی عامل کی وجہ سے، تو یقیناً وہ عامل اس سے بہتر ہے. عامل نہ ہوتا تو اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے وجود کا اگر فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے وجود سے لوگ اگر متاثر ہو رہے ہیں، اس کے اثر سے لوگوں کا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یقیناً جو مؤثر ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جس نے اس کو بااثر بنایا. جس نے اس کو بااثر بنایا ہے، جس نے اپنے عمل سے اس کے وجود کا فائدہ لوگوں کو پہنچایا. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ فاعل الخیر خیر من، دیکھیں خیر کے ہونے کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے. پہلے خیر ہو عمل نہ ہو، کیسا خیر بھائی؟ کیسا خیر؟ کس کام کا؟ عدالت ہو اگر انصاف نہ ہو کیا فائدہ بھائی اسی عدالت کا؟ اس سے اچھا تو نہ ہونا تھا. لیکن ایسی شر ہو، مثال کے طور پہ برائی ہو لیکن اس کا کوئی نقصان نہ ہو، تو گویا اس کا ہونا نہ ہونا دونوں مساوی ہے. لیکن اگر اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، شر کو کوئی انجام دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کا مال غصب کر رہا ہے، کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے، تو یہ کرنے والا بھی اس سے برا ہے. چونکہ اگر یہ نہ کرتا تو اس کا نقصان ہم نہ دیکھتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نقصان، شر کا کوئی نقصان نہ ہوتا شر کی وجہ سے، لیکن اس کے فاعل نے اسے اثر بخشا ہے، لہذا اس شر سے برا اس شر کا انجام دینے والا ہے. تو اس طرح خیر ہو یا شر ہو، ٹھیک، ان کی افادیت ان کے فاعل سے مربوط ہے. اس کا فائدہ اس کے فائل یا نقصان جو بھی افادیت میں دونوں آئے گا، فائدہ اور نقصان. سمجھ رہے ہیں؟ تو فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ. خیر کا انجام دینے والا، نیکی اچھائی کا انجام دینے والا اچھائی سے بہتر ہے. وفاعل الشر شر منہ، برائی کا انجام دینے والا برائی سے بدتر ہے. وقال علیہ السلام کن سمحا ولا تکن مبدرا. وکن مقدرا ولا تکن کیا ہے؟ مقترا. ہاں، یہ ایک بہترین حکمت آمیز کلمہ ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ کن سمحا ولا تکن مبدرا. سخی بنو، سخاوت کرو، لیکن اسراف کرنے والے نہ بنو. کن سمحا، سخی بنو، سمح یعنی سخاوت کرنے والا، ایثار کرنے والا، کرم کرنے والا. ولا تکن مبدرا،
مبذر یعنی تبذیر کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، اسراف کرنے والا۔ وکن مقدرہ میانہ روی اختیار کرنے والا، کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنے، ولا تکن مقترہ، مقترہ کنجوسی، بخل، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کس طریقے سے امام نے اس حکمت میں ایک تعادل کو بیان کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں تعادل ہونا چاہیے، خصوصاً کیا ہے؟ خرچ کرنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ ضرورتیں پوری کرنے میں۔ سخاوت بہترین چیز ہے، مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ سخاوت ایک پسندیدہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان لوگوں کے درمیان محبوب بنتا ہے، اور یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اسے بندے بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اور سخاوت کرنے والا انسان بہشت اور جنت سے قریب ہوتا ہے۔ سخاوت پسندیدہ چیز ہے۔ نگاہ مشیت میں محبوب بننے کے لیے، بہشت سے قریب ہونے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے سخاوت ضروری ہے۔ سخاوت کرو اچھی چیز ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، یہ بالکل سخاوت کے برعکس ہے۔ یہ ناپسند عمل ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے۔ سخاوت کرو گے تو عزت میں اضافہ ہوگا، اور فضول خرچی کرو گے تو فضول خرچی کی وجہ سے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور کفایت شعاری اختیار کرو، اس میں دونوں چیزیں آ گئی، سخاوت بھی کرو، خرچ بھی کرو، لیکن کفایت کے ساتھ۔ سخاوت بھی بقدر حیثیت اور استطاعت، اور خرچ بھی، دیکھیں سخاوت جو دوسرے پہ خرچ کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ سخاوت جو ہے جو دوسروں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور خرچ جو اپنے اوپر خاص طور سے مثلا اس طریقے کا ہوتا ہے، دوسروں پہ بھی خرچ کرو چاہے اپنے پہ خرچ کرو، سمجھ رہے ہیں؟ کفایت شعاری سے، کفایت شعار ہونا چاہیے، میانہ رو ہونا چاہیے، نہیں یہ کہ انسان جو ہے سخاوت میں، یا اس کو اس کے بھی جوڑ سکتے ہیں، سخاوت میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ سخاوت میں فضول خرچی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ سخاوت میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ مثال کے طور پہ ایک ضرورت مند ہے جس کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے 10,000 اٹھا کے اس کو دے دیا، 10,000 آپ نے اسے اٹھا کر کے دے دیا، فضول خرچی ہوئی کہ نہیں؟ سخاوت یہ تھوڑی ہوئی، آپ کو 2,000 دیتے تو سخاوت نہیں ہوتی، تب 2,000 دیے ہوتے اگر آپ، یا 1,000 دیا ہوتا تب بھی سخاوت ہو گئی ہوتی، لیکن آپ نے 10,000 اسے دے دیا، تو جو 10,000 آپ نے دیا ہے فضول خرچی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر سائل کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیا جائے تو فضول خرچی ہو جاتی ہے، یہ ادھر سے، یا ایک مرتبہ یہ ہے کہ
آپ منزل سخاوت پہ ہیں، مقام سخاوت میں ہیں آپ، لیکن آپ اپنی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ضرورتوں کو بھی نظر انداز کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی سامنے والے کو اٹھا کر دے رہے ہیں۔ فضول خرچی ہے یا نہیں؟ کیا بولنا؟ پہلے اپنی ضرورت ہے یا دوسرے کی؟ اپنے سے زیادہ اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ طریقہ والا، اپنے سے زیادہ اس کو ضرورت ہو، اشد ہو اس کو تو پھر تو کرنی پڑے گا۔ اہم و مہم آ جائے گا یہاں پہ۔ اشد دیکھنا پڑے گا اس کو لے کے۔ خود کو ہی زیادہ ضرورت تھی ان کو، سامنے والا کہیں اور سے بھی مانگ سکتا تھا۔ نہ تو صحیح ہے، ایک چیز ہے سخاوت سے بھی بڑھ کر کے ایثار۔ سخاوت میں کیا ہوتا ہے؟ سخاوت میں دونوں کی ضرورتوں کو دیکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی ضرورت کو بھی اور سامنے والے کی، اور دونوں کی ضرورتوں کا خیال کر کے اپنے سرمایہ سے کچھ دے دیا جاتا ہے، تو سخاوت بھی ہو گئی، اس کی بھی ضرورت پوری اور آپ کی بھی ضرورت پوری۔ اور ایثار میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا حصہ، اپنی ضرورت کا سامان، اپنی ضرورت کی چیز، ٹھیک ہے، اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے سامنے والے کو دے دیا جائے۔ دوسری کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ ہم خود محتاج ہیں، ہم خود اس کے ضرورت مند ہیں، لیکن ہم سے زیادہ سامنے والے کی ضرورت عزیز ہے، ہم اسے محروم نہیں کر سکتے۔ سورہ حل عطا، سورہ انسان، سورہ دہر اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پنجتن پاک علیہ السلام کے ایثار کا قصیدہ ہے۔ ان کے ایثار کو دیکھ کر کے اللہ نے 18 آیتیں اتار، روزہ رکھ کے، دن بھر بھوکے رہ کر کے، شام کو افطار کے لیے کھانا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی سائل آ رہا ہے، کبھی مسکین آ رہا ہے، کبھی یتیم آ رہا ہے، اٹھا کر کے دے رہے ہیں۔ خود ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ واقف نہیں ہے نا، لیکن اپنی ضرورتوں پر سائلوں کی ضرورتوں کو کیا ہے؟ مقدم رکھا گیا۔ یہ ایسا بات صورت ہے۔ ایک اس میں بہت بحث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ایک بحث ہے اس کی، کہ مثلا کہ اس طریقے سے چلے، یہ تو ایک وہ مورد تھا، وہ مقام تھا، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر واقعی سامنے والا بھی مجبور تھا، اور ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، انہوں نے ایثار کیا۔ لیکن اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات کا، ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ان کی حیات اور زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے، خصوصاً جود و کرم اور سخاوت و بخشش کے حوالے سے، کہ جہاں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی تعبیر اور تفسیر کرے انسان، ذہنوں میں نہیں سماتی بات۔ کھانے میں اچھا انسان باپ جو ہے سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور بیٹا کیسے کھا رہا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 بار، حد عقل ملتا ہے کہ 2 بار گھر کا سارا سرمایہ تھا، سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، کچھ بھی نہیں اپنے لیے چھوڑا۔ اب اس طریقے سے بھی لٹا دینا کہ انسان اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے،
کیا یہ تبذیر نہیں ہے؟ فضول خرچی نہیں ہے؟ تو کس طریقے سے آپ اس کی تفسیر اور تعویل کریں گے؟ تاریخ میں یہ واقعہ تھا، ہم سے کہا جاتا ہے کہ کفایت شعاری اختیار کرو. کفایت شعاری کا مطلب جانتے ہیں نا؟ بقدر ضرورت، دو بھی بقدر ضرورت، لو بھی بقدر ضرورت، یا دوسروں کے لیے بھی بقدر ضرورت خرچ کرو، اپنے لیے بھی بقدر ضرورت. چلیں، یہ ایک تحقیق کا مقام ہے، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور مقالے بھی بہت سارے آپ لوگوں کو مل جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ وَكُن مُقَدِّرًا وَلَا تَكُن مُقَدِّرًا. میانہ روی اختیار کرو، بخیل مت بنو. دوسری طرف وہی اسی بات کو دہرایا گیا ہے. جب کہہ دیا کہ سخاوت کرو، سخاوت کرنے کا جب حکم آ گیا، سخاوت کرو، اسراف مت کرو، پھر اسی بات کو پلٹ کر کے میانہ روی اختیار کرو، بخیل نہ بنو. ایک ہی بات کو دو زاویے سے، دو رخ سے پیش کیا گیا ہے، اس کی وجہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر سخاوت کو رکھا گیا تھا اور سخاوت کے مقابلے میں کیا ہے؟ فضول خرچی کو لایا گیا تھا کہ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی مت کرو. اب ادھر اسی کو پلٹ دیا گیا ہے، کیا؟ میانہ روی اختیار کرو، بخیل مت بنو. ادھر پہلے دوسروں کی خیال کی طرف توجہ دی گئی تھی، دوسروں کی ضرورتوں کی طرف، اس لیے وہاں سخاوت کا حکم دیا گیا تھا کہ پہلے دوسروں کی ضرورتیں پھر اپنی ضرورت. ادھر پہلے اپنی ضرورت، یعنی دونوں میں کس قدر تعادل رکھا گیا ہے کہ اگر تم یہ نظر رکھتے ہو، پہلے دوسرے کو دیکھتے ہو، تمہاری نظر پہلے اگر دوسروں پہ جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہ صرف دوسرے پر ہی جا کر کے ٹھہر جائے. اپنا بھی خیال کرو، فضول خرچی مت کرنا، تمہیں بھی ضرورت پڑے گی. اب ادھر اگر تمہاری عادت پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو یقیناً اپنے آپ کو دیکھو، لیکن دوسرے سے بھی لاپرواہ مت ہو جانا، دوسروں کو بھی توجہ کرنا. ہاں، بخل مت کرنا، بخیل مت بچ جانا کہ تمہاری توجہ صرف تمہارے اوپر ہو جائے. تعادل ہے، انسان کو چاہیے کہ دونوں طرف توجہ دے، دوسروں کو بھی دیکھے اور خود کو بھی دیکھے، خود کو بھی دیکھے، دوسروں کو بھی دیکھے، اور ان کے درمیان تعادل برقرار رکھے. نہ دوسروں کو دینے میں حد سے بڑھے، نہ اپنے اوپر خرچ کرنے میں حد سے بڑھے. سمجھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام.